نون والقلم وما يسطرون. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، دیکھتے ہی دیکھتے ماہ سیام، ماہ قیام اپنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور فضیلتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فکن بھی ہوا اور چلا بھی گیا۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلاتا ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے اندر اللہ کا رعب، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ یہی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے حصول مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ اب وہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر ہم تقوی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارک ہماری زندگیوں کے لیے ٹریننگ کا مہینہ تھا، ریہرسل کا مہینہ تھا۔ جیسے ایک شخص فوج میں ایڈمیشن لیتا ہے اور فوجی بننے کی خواہش ہوتی ہے اور جستجو ہوتی ہے، ایک شخص ڈگری حاصل کر وہ اپنی جاب کو ڈاکٹریت کے لیے بنانا چاہتا ہے، تو وہاں پر ٹریننگ کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کے ہاتھ کے نیچے رکھا جاتا ہے کہ وہ ریہرسل کرے، دیکھے، مشق کرے، سیکھے اپنے آپ۔ ایسے ہی بندہ رمضان المبارک میں اپنی تمام روحانی اور جسمانی عبادتوں کی ٹریننگ کرتا ہے، اللہ اس کو کرواتے ہیں اور اس کے اندر مجاہدہ بھی پیدا کرواتے ہیں۔ جیسے آپ نے غور کیا ہوگا، رمضان المبارک میں نیند کی کمی ہو جاتی ہے، رمضان المبارک میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک اندر سے روح سے آواز آتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اس رمضان المبارک میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم رمضان المبارک میں نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم رمضان المبارک میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم رمضان المبارک میں کسی کے ساتھ مکاری اور چالاکی نہیں کریں گے، ہم رمضان المبارک میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم رمضان المبارک میں کسی کا قتل اور غارت گیری نہیں کریں گے، ہم رمضان المبارک میں کسی کے ساتھ دان تشمی نہیں کریں گے۔ یہ رمضان المبارک میں ایک پریکٹس کرائی گئی، ٹریننگ دی گئی، ریہرسل کرایا گیا کہ آنے والے 11 مہینے میں بھی اللہ تم سے ایسے ہی توقع اور امید رکھتے ہیں کہ میرا بندہ جیسے رمضان المبارک میں میرے قریب ہونا چاہتا تھا اور ہر برے اعمال سے بچنے کی کوشش بھی کی اور اجتناب کرتے ہوئے بچا بھی، اور نیک اعمال صالحہ کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پورا مہینہ لگا دیا، ایسے ہی میرا بندہ آنے والے 11 مہینے میں بھی میرے قریب ہوتے ہوئے یہ عمل کرے۔ یہ رمضان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم سب۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں
نمازوں کا اہتمام، مسجدوں کو آباد کر دیا گیا، لائٹنگ لگا دی گئی، گنبدوں کو سجا دیا گیا، بہترین طریقے کے قالین بچھا دیے گئے، مسجدوں کی صاف صفائی میں شدت پیدا کر دی گئی کہ 2 لوگ تھے تو 4 6 7 8 بڑھا دیے گئے، کیونکہ نمازی اب آنے والے ہیں، نمازی نہیں یہ رمضانی آنے والے ہیں، رمضان گزر جائے گا تو پھر چلے جائیں گے۔ اس لیے معزز دوستو، ہم کو رمضانی نہیں بننا ہے، ہم کو ربانی بننا ہے۔ رمضان آیا اور رمضان جیسی زندگی گزار لی، بعد میں پھر 11 مہینے وہی جھوٹ، وہی زبان سے گالی، وہی زبان سے گانے اور فلموں کی خواہشیں، وہی زبان سے سیریز اور ڈرامے کی پوری خواہش، وہی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ایسے گندی چیزیں کہ اللہ معاف کر دے۔ یہ غیر رمضان میں جیسے ہم اپنے کاموں کو بتا کر اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک جیسی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ پورا رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عید کا دن دیتے ہیں، خوشی کا دن دیتے ہیں۔ بندے بڑا ہو چھوٹا ہو، عمر میں بہت چھوٹا ہو یا نوجوان ہو، بالغ ہو، بچی ہو، عورت ہو، بوڑھی ہو، سب کچھ خوش ہیں، اس لیے کہ عید کا دن ہے، آج فرحت و شادمانی کا دن ہے، یہ ہماری تحفہ اور گفٹ کا دن ہے کہ ہم نے 30 دن تک اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ اللہ نے ہمیں عید جیسا ایک انمول دن دیا اور یہ ہماری گفٹ کا دن ہے، تحفہ ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم آج خوشی رہیں گے، خوش رہیں گے، اچھے اور نئے کپڑے پہنیں گے، لوگوں کے ساتھ معانقہ کریں گے، ایک دوسرے کے گھر پہ جا کر میٹھی شیرنی پیئیں گے، ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ عید کا دن ہے۔ ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی پوری رمضان جیسی گزارنی، ہماری پوری زندگی رمضان بن جائے تو ہماری موت بھی عید جیسی ہوگی۔ اگر ہماری زندگی رمضان جیسی ہو گئی تو آپ لکھ کے رکھ لیجئے موت بھی عید جیسی ہوگی۔ جیسے عید کے دن خوش تھے، ایسے ہی روح والا فرشتہ آئے گا تو اندر سے خوشی محسوس ہوگی کہ اب اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور سنتوں اور اطاعتوں میں زندگی گزار کر اب میں جا رہا ہوں، مجھے اور کسی چیز کی ٹینشن، کسی اور چیز کی فکر نہیں، کسی اور چیز کا غم نہیں، اس لیے کہ اللہ کے قریب اور ہو چکا ہوں۔ یہ موت آتے وقت، موت کا لمحہ جب قریب آ جاتا تو بندہ آٹومیٹک، بندہ خود بخود ایک خوشی کی خبر اور خوشی کے لمحے اور خوشی کے موسم میں اپنے آپ کو پا لیتا کہ اب مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی پوری رمضان جیسی گئی تھی، اب اس کی موت عید جیسی جا رہی۔ رمضان المبارک کا سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی اور اہتمام۔ مسجدوں کو دیکھیے، مرثیہ خواہ بن گئی مسجدیں، رو رہی ہے، کہاں ہے وہ نمازی جو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے نمازوں کے لیے؟ کہاں ہے وہ نمازی جو مؤذن صاحب کے اذان سے پہلے حاضر ہو جاتے تھے مسجد میں کہ اذان بھی یہیں سننا ہے، سنت بھی یہیں پڑھنا ہے، اقامت میں بھی رہنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کی پہلی صدا ہمارے کانوں میں ہو اور ہم نماز میں لگ جائیں؟ کہاں ہے وہ نمازی؟ یہ مسجدیں پکار رہی ہے، منبر سے وہ آوازیں آ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ نمازی جو پورا رمضان المبارک یہیں تھے، یہیں رہ رہے تھے اور یہیں نمازیں پڑھ رہے تھے، جیسے ہی رمضان گزر گیا نمازیں ختم، مسجدیں ویران۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ایمان کی گرمی تھی، راتوں رات مسجد بنا دی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ پرانا پاپی ہے، برس گزر گئے، رمضان 20 مرتبہ آیا، 20 سال میں 20 مرتبہ گزر گیا، لیکن نمازی نہیں بن سکا، ٹریننگ نہیں ہوئی صحیح سے، ریہرسل نہیں ہوا صحیح سے، مشق نہیں ہوئی صحیح سے رمضان کی، اس کا مطلب آپ نے صحیح سے رمضان کو نہیں گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا
ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے گھر کے قریب ایک نہر ہے، کنواں ہے، اور پانی وہاں سے جا رہا ہے، اس کے گھر کے بالکل قریب ہے، اور وہ دن میں 5 ٹائم اس کنویں سے پانی نکالتا ہے اور اپنے بدن کو صاف کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ دن میں 5 ٹائم کنویں سے پانی نکال کر صاف و شفاف اپنے بدن کو صاف کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل و کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، کیونکہ 5 ٹائم اپنے بدن کو صاف کرتا ہے صاف و شفاف پانی سے، اب کیسے اس کے جسم پر گندگی اور میل و کچیل رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح جب بندہ مسجد میں آ کر 5 مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں وہ میل کچیل رہ جائے تو اللہ کے قریب ہونے نہ دے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ جب بندہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے مسجد میں اپنے دل کو لگا دیتا ہے اور اٹکا دیتا ہے، وہ معلق فی المساجد، اور اپنے دلوں کو مسجد سے جوڑ دیتا ہے، یاد رکھیں ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو عرش کا سایہ دیں گے اللہ، جس وقت کسی کا سایہ اس کو عطا نہیں ہوگا، میدان محشر میں اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 5 وقت نماز کی پابندی اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان کے جسم کو اور ان کے روح کو، ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی بات زبان سے تو ادا کر دیں گے، نعرے بازی کرتے ہوئے چار مینار کے دامن پر گھنٹوں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک نماز کے لیے 15 منٹ کے وقت نکال کر، 5 نماز کے لیے 2 گھنٹے نکال کر اللہ کے قریب نہیں آ سکتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں ڈوب کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی جماعت نے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لقب پا لیا تھا۔ ہم ان کے امت میں ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، کیا وجہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں؟ اس لیے معزز دوستو، رمضان میں جیسے نمازوں کی پابندی تھی، غیر رمضان میں بھی نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ نمازوں کی جیسی فکر ہوتی تھی رمضان میں کہ میں سحری کر لیا، اب تھوڑا ہی وقت ہے کہ آنکھ نہ لگ جائے، تھوڑا ہی وقت ہے کہ اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں جگانے کی، ٹہلتا ہوں یا باہر نکل جاتا ہوں، یا ہو سکے تو قرآن پڑھ لیتا ہوں، کہ کوشش یہ ہے کہ یہ 15 سے 20 منٹ کا وقت اگر گزر گیا تو فوراً اذان ہوگی اور مسجد کو جاؤں گا، اس 15 سے 10 منٹ میں اگر سو گیا تو شاید ہو سکتی کہ میری نماز قضا ہو جائے، فجر چلی جائے، چھوٹ جائے، ضائع ہو جائے میری نیکیاں۔ یہ فکر رمضان میں ہوتی تھی، کیا وجہ ہے کہ غیر رمضان میں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ غیر رمضان میں جستجو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اللہ رمضان میں خوب کھلا رہے تھے، خوب پلا رہے تھے، جیسے ہی رمضان ختم ہوا آپ کو بھوکا رکھ دیا، ایسا تو ہے نہیں۔ رمضان میں بھی خوب آپ کو کھلایا جا رہا تھا، غیر رمضان میں بھی آپ کو خوب کھلایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ پھر غیر رمضان میں ہم اللہ کے قریب نہیں ہو رہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ فکر اپنے دلوں میں لانے کی ضرورت ہے، اپنے روح کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ فکر، جستجو، کوشش جب دل میں جاگ جاتی ہے، یاد رکھیے دل کی روشنی دماغ تک پہنچ کر پورے جسم کو نورانیت میں تبدیل کر دیتی، اور جب بندہ نورانیت میں بدل جاتا اور اس کے اندر نور پیدا ہو جاتا تو اس کی خوبصورتی پہ خود بخود نور چھلک جاتا، کسی کریم اور کسی بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو فیس واش کرا کر خوبصورت بنا دیا جائے۔ نماز پڑھنے سے ہی نورانیت چھلک جاتی چہرے پر، اور معلوم ہو جاتا سامنے والے کو کہ یہ نمازی ہے اور اس کے چہرے سے خوبصورتی جھلک رہی ہے۔ یہ نمازوں کا اہتمام غیر رمضان میں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی سنتوں کا اہتمام، جیسے رمضان میں کر رہے تھے سنتوں کا اہتمام، غیر رمضان میں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سنتوں کو اہتمام سے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت میں اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو فرمایا اور حضور نے امت کو بتلایا، یہ ہوتی حدیث قدسی۔ ایک ہوتی حدیث جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی ہو، یہ حدیث قدسی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ نوافل اور سنتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، جب وہ سنت اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور ہر نماز کے بعد ہر چیزوں میں سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب سب سے زیادہ بندہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں، سجدہ چاہے فرض کا ہو، سجدہ چاہے نفل کا ہو، سجدہ چاہے سنتوں کا ہو، جو بھی ہو، اللہ کے قریب بندہ جب ہی ہوتا ہے تب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر مومن، ہر مسلمان سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2 رکعتیں پڑھتے، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سنتوں کا یہ معمول تھا، نوافل کا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فوراً نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر دیے اور غائب ہو گئے، فوراً نماز ختم ہو گئی اور فون نکال کے ایسا دیکھے کہ ابھی اوپر سے میسج آیا کہ قبول ہے آپ کی نمازیں قبول ہو گئی، فوراً بھاگ گئے۔ ایسا نہیں ہونا، بلکہ فوراً نماز فرض ہونے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے، دعا کا اہتمام ہو تو دعا کر لے، ورنہ تو خود سے سنت کے لیے کھڑے ہو جائے، نفل بھی پڑھ لے، اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جیسے ایک ولیمے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور فکر ہوتی کہ اب اسٹارٹر آ گیا، اس کے بعد اب بریانی آئے گی، اب حریص آئے گی، پھر اب چکن 2 طریقے کا آئے گا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وقفہ دے کر بریانی بھی آئے گی، اس کی خوشبو یہیں سے محسوس ہو رہی، بار بار بازو والے کو دھکا مار کے بولتے دیکھو خوشبو آ رہی نہیں آ رہی تمہارے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے نہیں، بریانی پیٹ بھر گیا، لیکن فکر کہے کہ میٹھا آئے گا، تھوڑی دیر بیٹھے تو میٹھا آئے، تھوڑا بھائی بریانی کھا لیے، اب میٹھے پہ حضور یاد آتا، حضور کی سنت ہے میٹھا کھانا۔ اب پیٹ بھر کے بیٹنگ ہو گئی، ہونے کے بعد حلق تک آ گیا، اب ڈکار بھی آ رہی، تو فوراً اندر سے پیٹ آواز دے رہا بس اب کیا کرتے، پھر بھی دل میں خیال ہے تھوڑا میٹھا تو کھا کے دیں گے، تھوڑا نہیں ہوتا، 3 قسم کا رکھا ہوا ہے تو 3 تھوڑا ڈال کے کہیں گے، وہ تھوڑے میں کب بیرل بھر گیا معلوم نہیں ہوا، سب بھی بھر گیا، سب بھر گیا، اب باہر نکلتے ہوئے پیٹ کو سہلاتے ہوئے جائیں گے، نماز ہو گئی فرض غیر، نہ سنت نہ نوافل۔ یہ میٹھا جیسے فرض سنت سمجھ کے کھا رہے تھے، ایسے ہی فرض ہونے کے بعد سنت سمجھ کے حضور کی بیٹھیے، سنت پڑھیے، اہتمام کیجیے نوافل کا، جیسے سلاد ہونا ہے ساتھ میں ہاضمے کے لیے، ایسے ہی نوافل ہونا ہے اس کی قبولیت اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو بیٹھنا ہے، پڑھ کے جانا ہے فوراً۔ یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ اب میرا ویٹ کوئی کر رہے، انتظار کوئی کر رہے، کیا معلوم اس سے پہلے ہی فرشتہ آپ کے انتظار میں کھڑا ہوا ہو سیڑھیوں پر، اور دوست سے ملنے سے پہلے، اپنے نیبرز اور رشتہ دار سے ملنے سے پہلے، آس پڑوس والے ملنے سے پہلے یہ فرشتہ آپ کی روح کو قبض کر لے، آپ کے ویٹنگ میں کھڑا ہوا کہ نماز ختم ہوگی تو آئے گا سیڑھیوں پہ، لے لو گا روح کو۔ یہ سوچئے، فکر یہ لائیے اپنے اندر، وہ کتنی حسین موت ہوگی کہ آپ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کر رہے ہو اور سجدے کی حالت میں ہو، اور ملک الموت کو کہا جائے جاؤ بھائی روح نکال کر آ جائے، کیا خوبصورتی والی موت ہوگی۔ یہ فکر ہونی چاہیے اپنی۔ تیسرا، رمضان کا مقصد قرآن مجید سے محبت۔ رمضان نے ہم کو یہ سکھایا، رمضان نے ہم کو یہ درس دیا کہ قرآن مجید سے محبت اپنے دلوں میں پیدا کی۔ جیسے رمضان بھر قرآن مجید پڑھنے کا معمول، قرآن مجید پڑھنے میں مشغول، قرآن مجید سے الفت، قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید سے چاہت، قرآن مجید کے عشق میں ڈوب گئے تھے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 قرآن مجید ختم کر رہے تھے۔ بعض حضرات تو ایسے تھے جن کو حفظ یاد کیا ہو یا ناظرہ پڑھے ہوئے ہوں تو 4 5 پڑھنے میں مشغول تھے۔ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو حتیٰ کہ 1 قرآن ہی کیوں نہ ہو مکمل تو کر لیے تھے رمضان۔ پھر 11 مہینے، 11 مہینوں کا کیا حال؟ کیا یہ قرآن ان طاقوں میں سجانے کے لیے رکھی گئی اور بھیجی گئی؟ کیا یہ قرآن اپنے جوزدانوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے کہی گئی؟
کیا قرآن دی گئی شادی میں امی اور ابا کے یا دی گئی بیٹی اور بیٹے کے شادی میں الماری پہ رکھنے کے لیے کہی گئی؟ یہ قرآن مجید کو اس لیے بھیجا گیا کہ طاقوں میں سجا دیا جائے، تابدانوں میں رکھ دیا جائے یا ڈیسک میں چھپا دیا جائے؟ نہیں، ان قرآن کو بھیجنے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ اس کو سینے میں چھپایا جائے، اس کو سینے میں رکھا جائے، اس کی حفاظت ان سینوں سے ہو۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کیا کھول نہیں دیا؟ کیا مطلب ہے؟ سینہ کھولنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے پورا کا پورا آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا، اور اسی سینے سے آپ نے صحابہ کو پڑھایا اور صحابہ نے اس کو محفوظ کر لیا، اور آنے والے حافظ قرآن تک آپ دیکھ لیجئے، اس کو قرآن اس کے دماغ میں نہیں، اس کے دل میں محفوظ ہے، اس کے سینے میں، جب بھی وہ پڑھتا ہے تو فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ہمارے سینوں میں سجانے کے لیے، سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اس کو پریکٹیکل عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اپنی لائف میں اس کو پریکٹیکلی طور پر لائف کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا، حرام سے بچنے کے لیے کہا گیا، سود سے بچنے کے لیے کہا گیا، رشتہ داری کو دراری میں بچانے سے کہا گیا، لوگوں کا حق کھانے سے ڈرایا گیا، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بتائی گئی، اور قرآن مجید میں زکوٰۃ کا اہتمام، صدقات کا اہتمام، غریبوں کی امداد، مساکین کا اہتمام، اور کئی چیزیں قرآن مجید میں اللہ نے ہم کو بتلائی۔ اس پر عمل پریکٹیکل لائف میں یہ کرنے کو کہا گیا، اور جب بندہ قرآن مجید کی تدبر میں، اس کے شوق میں ڈوب جاتا ہے تو یاد رکھیے اس کی زندگی بھر کا معمول چینج ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی بھر کا روٹین چینج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار متوجہ کر کے پوچھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان نہیں کر دیا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہاں ہے پھر نصیحت حاصل کرنے والے، کہاں ہے پھر اس کو سیکھنے والے، کہاں ہے پھر اس کو سمجھنے والے؟ کیا یہ صرف علماء، خطبہ اور ائمہ اور مؤذنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو یاد کرے اور پڑھے؟ نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں جمع کر لیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ اور کتنے ایسے نوجوان لڑکے ہیں، کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں تو پڑھ لیں گے، موٹی موٹی کتابیں تو یاد کر لیں گے، اس کے کوشچن آنسر ذہن میں یاد ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید کی 10 سورتیں، قرآن مجید کی 20 سورتیں ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اتنی تو عربی آ جاتی کہ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے ذہن میں اس کے الفاظ تو آ جاتے، وہ بھی نہیں۔ ہاں، سب ٹائٹل کھول لیں گے یوٹیوب پہ کہ اگر چائنیز میں لینگویج سمجھ میں نہیں آنی تو انگلش کا سب ٹائٹل ڈال دیں گے، اور اس کو دیکھتے دیکھتے پوری فلم سمجھ لیں گے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی فکر نہیں ہو رہی۔ دوسری لینگویج میں گانا سنیں گے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کی ہندی اور اردو ترجمہ نکال لیں گے، لیکن قرآن مجید عربی میں ہے، اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے تھوڑا بھی وقت نہیں نکل رہا، تھوڑا بھی ٹائم نہیں ہے، تھوڑی بھی فکر نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگانے کے بجائے، اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو قرآن مجید سے محبت کرنے کے بجائے اس کو صرف تابدان اور طاقوں تک سجانے کے لیے رکھ دیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اس لیے قرآن مجید رمضان مبارک کا یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم قرآن مجید کو یاد کرنے والے بنیں۔ پورا مہینہ، پورا 11 مہینے آنے والے، پورا سال روزانہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے قرآن مجید کے لیے نکالیں۔ آدھا پارہ، 1 پارہ پڑھنے کا معمول، روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا معمول، 1 پارہ کہا جا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا، اور پورے دن میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ 3 صبح قرآن مجید مکمل ہو گئی، شام ہونے تک قرآن مجید مکمل ہو گئی، رات میں قرآن مجید مکمل ہو گئی۔ 3 قرآن مجید پڑھنے کا معمول، ہم سے صرف 1 پارہ کہا جا رہا۔
2 پارے کہے جا رہے ہیں، آدھا پارا کہا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیے قرآن کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں شکایت کرے گا۔ جیسے صفات کے لیے روزہ اور قرآن ہے، ایسے ہی شکایت کے لیے بھی روزہ اور قرآن ہے۔ کئی ایسے رمضانی تھے، کئی ایسے رمضان کے مہینے میں لوگ تھے جو عیش و آرام کے ساتھ کھاتے ہوئے نظر آئے، روزہ قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا کیا وجہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو بھیجا تھا اور تم نے رکھا ہے۔ قرآن بھی ایسے ہی سوال کرے گا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور تم نے پڑھا اور سمجھا ہے۔ اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری پیغام کہ قرآن مجید کو اپنے خاندان میں ایک نہ ایک حافظ قرآن تو بنائیے، ایک بچہ تو بھی حافظ قرآن ہو، ایک لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو تو بھی حافظ قرآن ہو، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی ایسے بچے ہیں جو انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، ان کے دماغ کی کیفیت اتنی اعلیٰ ہے، لیکن غریبی نے ان کو کھا لیا، غریبی نے ان کے ذہن کو وہیں قید کر کے رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پان کے ڈبے پر ادھر سے ادھر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوٹلوں میں نکڑوں چوراہوں پر آوارہ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غریبی ہے، نہ باپ نہ کما سکتے، باپ ہے تو پینے میں ہے، شراب میں عادت میں ہے، ماں ہے تو گھر میں کسی کے برتن پوچھتے، کسی کے برتن دھوتے ہوئے، گھر میں پوچھا کرتے ہوئے کما رہی ہے، اور بیٹا ہے ذہین ہے لیکن ہوٹلوں میں کام کر رہا ہے، ڈبوں پہ کام کر رہا ہے، پھول کے دکانوں پہ کام کر رہا ہے، پنچر کی دکان پہ ہے، میکینک کی دکان پہ ہے۔ آپ میں سے کئی ایسے ذی استعداد لوگ ہیں، مالی طاقت رکھنے والے لوگ ہیں، ان بچوں تک پہنچیں، ان کے ماں باپ کو فکر دلائے، یا وہ نہیں ہو سکتا تو اپنی کمائی سے ان بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلوا کر حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں، اپنے پیسوں سے، اپنے روپیوں سے۔ کیا بہترین بات ہوگی کہ آپ نے اللہ کے راستے میں لگے ہوئے حافظ قرآن کے لیے محنت کرتے ہوئے اپنے مہینے کی کمائی میں سے چند ٹکڑے اور چند حصہ نکال کر حافظ قرآن کی فیس کے لیے پے کر دیا، کتنی بہترین بات ہو۔ اس لیے اگر اپنے خاندان میں نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، تو ان بچوں تک پہنچ کر مدرسوں میں داخلہ دلوائیں۔ یہ ماہ شوال کی اسٹارٹنگ کا مہینہ، 10 11 دن 12 دن تک کے مہینہ، یہ مدرسوں میں داخلہ دلوانے اور ایڈمیشنز کا مہینہ ہوتا ہے۔ آپ ان مدرسوں میں بچوں کو داخلہ دلوائیں، ان کو پڑھائیں۔ یاد رکھیے جو بچہ حافظ قرآن بن جاتا، قیامت کے دن اللہ اس کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ نے ان کا اعلان کر دیا ہوگا کہ ان پر جہنم فکس ہے، جہنم واجب ہے۔ حافظ قرآن جب سفارش کرے گا ان 10 جہنم جن پر واجب ہو چکی ہوگی ان جہنمیوں کے لیے کہ اللہ میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں آپ کا کلام ہے، میرے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا کلام ہے، اے اللہ اس کلام کی برکت سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان 10 جہنمیوں کو، جس میں میرے رشتہ دار بھی ہے، جس میں میرے ناطے سے جڑنے والے لوگ بھی ہیں، جس میں میرے آس پڑوس والے بھی ہیں، میرے نیبرز بھی ہیں، اے اللہ میں کہتا ہوں آپ کے قرآن مجید کی برکت سے جو میرے سینے میں محفوظ ہے، ان 10 جہنمیوں کو آپ آزاد کر دیے، آزاد کر دیجئے۔ اللہ اس حافظ قرآن کی برکت سے ان 10 جہنمیوں پر جن پر جہنم فکس ہو چکی ہوگی، اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ حافظ قرآن کی برکت اور اس کی دولت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کا کیا حال ہوگا جس کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا ہوگا، اور جو پیسوں سے، جو روپیوں سے آپ نے کمایا ہو، اور ان روپیوں اور مال اور دولت کو آپ نے حافظ قرآن کے لیے لگا دیا ہو، تو آپ کے وہ روپیے، آپ کے وہ مال، وہ دولت کا کیا حال ہوگا جو اللہ کے پاس جمع ہو گئی۔ اس لیے بہترین موقع ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے، ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، خاص طور پر نمازوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، قرآن مجید پڑھنے کا معمول، اور تدبر، اس کو سمجھنے اور سیکھنے کا معمول، اور حافظ قرآن پڑھانے کا، بنانے کا ارادہ، یہ ہمارے ذہنوں میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔